اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بن جاؤ، میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ تم ان کو روکے رکھو اس لیے کہ لے لیں ان سے وہ کچھ جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں، وعاشروہن بالمعروف، اور گزارا کرو عورتوں سے اچھے طریقے سے، فإن کرہتموہن، پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہو ان کی کوئی حرکت، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو شاید تم کو پسند آئے کوئی ایک چیز، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں رکھ دے بہت بڑی خوبی، وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم دے چکے ہو ان کو بہت بڑا مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ان سے لینا چاہتے ہو ناحق اور کھلے گناہ کے ساتھ، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں کر تم ان سے لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور پہنچ چکی ہو تم ایک دوسرے کو تک، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے عہد پختہ مضبوط عہد۔ اس سے پہلی آیات میں توبہ کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے، اور اس سے پہلے لواطت کے، زنا کے، اور اس سے پہلے میراث کے احکام اور مسائل کو بیان کیا گیا۔ ان آیات کے اندر بھی عورتوں کے احکام اور مسائل کا بیان ہے جو کہ دور جاہلیت کے اندر افراط و تفریط کا شکار تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا وہ ستیلی ماں کا وارث بن جاتا، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرتا، ستیلی ماں کا وہ وارث بن جاتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو جیٹھ ہے، دیور ہے، یہ عورت کو دوسری جگہ شادی نہیں کرنے دیتے تھے، کہیں یہ مال جو ہے دوسری جگہ لے کے نہ چلی جائے جو اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ اور اسی میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سندھ کے علاقوں میں اور کئی علاقوں میں ایسے مسائل بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ لڑکی کی شادی قرآن سے کرتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں، بس اس سے ہم نے تمہارا نکاح کر دیا، نعوذ باللہ، بالکل غلط حرکت۔ اور اس کو نکاح کے کیوں نہیں کرنے دیتے کہ اس کے حصے کی جو وراثت ہے، جو زمینیں ہیں، وہ دوسری جگہ پر منتقل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور تم ان کو نہ روکے رکھو کہ ان سے وہ چیزیں لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں، یعنی تم ان کو اتنا تنگ کر رہے ہو کہ وہ عورتیں آگے نہ نکاح کر سکیں، نہ تم ان کو چھوڑتے ہو۔ تمہارا مقصد کیا ہے کہ ان سے تم اپنا مال وصول کر لو۔ صرف ایک طریقے پر عورت کا مال لینے کی اجازت ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ عدالت میں جا کے خلا لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو مرد کو راضی کرنا پڑے گا، چاہے وہ اپنا مہر چھوڑ دے جو حق مہر اس نے لینا ہے، یا کوئی اور چیز اس کو دے کہ مرد راضی ہو جائے پھر خلا ہوگا، اگر مرد راضی نہ ہو تو خلا نہیں ہوتا۔ اس لیے بھی یاد رکھیں، آج کل ہماری جو فیملی کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، ان میں جو خلا کے فیصلے آتے ہیں تو وہ فیصلے لے کر آپ کسی دارالفتاء میں چلے جائیں،
جامعہ شرعیہ میں چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں کہ جناب یہ فیصلہ دیا عدالت نے، آپ یہ بتائیں کہ شرعی طور پر یہ فیصلہ مؤثر ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھ لیا کریں، کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ پہلے سے نکاح باقی ہو اور آگے نکاح کر دیا جائے۔ ہمارے جج جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، شریعت سے وہ بالکل بے خبر ہیں۔ ایک عورت نے خامد کی طلاق یا وفات کے دوسرے دن نکاح کر لیے بغیر عدت گزارے، تو جج نے جو ہے نا کہا کہ جناب یہ میں اس کو ختم نہیں کر سکتا، حالانکہ عدت کے اندر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ یہ اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا چند دن پہلے کی بات۔ اس ضیالک دور میں شرعی کورٹ بنی تھی کہ اگر کسی جج کا کوئی فیصلہ غلط ہو تو اس کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن اس میں جو ہے وہ جج ہی پورے نہیں ہونے دیتے۔ علماء کی بہت سی سیٹیں ہیں جو ان اداروں میں ہیں لیکن اس کو پوری نہیں کرتے، پوری نہیں کریں گے تو پوچھنے کی نوبت کہاں آئے گی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں سے معاشرت کرو اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو۔ وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن معاملہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ حضور علیہ السلام کی جو گھریلو خانگی زندگی ہے اس کا مطالعہ کیا کریں۔ آپ علیہ السلام اپنی گھر والیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے، اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں۔ فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو شاید تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر رکھ دے۔ عورتوں کی ایک چیز تمہیں ناپسند ہے، بری لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ایسی اولاد دے دے جو عالم بن جائے، یا کوئی دین کا اور نفع تمہارے لیے پیدا کر دے۔ عورت آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور اس کو آپ تکلے کی طرح سیدھا کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے، اور جو ہے نا سیدھا کرو گے تو طلاق ہو جائے گی۔ عورت کے مزاج میں عام طور پر ضد ہے، جیسے بچوں کے مزاج میں ہوتی، تو ان کو گوارا کرنا پڑے گا، ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر ان کی ایک ادا تمہیں ناپسند ہے تو بہت سی ادائیں تمہیں پسند بھی ہیں۔ عورت مرد کی بہترین سیکرٹری ہے، اس کا رازدان ہے، گھر کی خیر خواہ ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے بچوں کی ماں ہے۔ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت عورت کی ذمہ داری۔ تو اتنی خوبیاں جب اس میں موجود ہے تو اگر ایک آدھی اس میں خامی بھی ہے تو بھئی اس کو برداشت کر لو۔ اگر گزارا نہیں کرو گے تو جو اور لے کے آؤ گے اس میں اس سے بھی زیادہ خامیاں ہوئی، پھر کیا کرو گے؟ اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان کی کوئی چیز تمہیں ناپسند لگتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو شاید تم ان کو ناپسند کرو ان کی کوئی چیز اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر رکھ دے۔ ایک بزرگ تھے، یہ جو عورتیں ہیں نا یہ مردوں کی عام طور پر وہ قدر نہیں کرتی، یا ان کی کیا لفظ بولے گے مانتی ہیں شیخ صاحب، جیسے ایک مرید ہوتا ہے نا کہ وہ جناب اپنا بڑا سمجھتا ہے اپنے پیر کو، عورتیں جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہوتی۔ کہتے ایک بزرگ تھے، ان کی گھر والی ان کی بزرگی کی قائل نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اڑ کر جو ہے اپنے گھر سے گزرے، نیچے سے ان کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی، تو گھر آئے تو بیگم نے کہا لو تو ویسے ہی بزرگ بنا ہوا ہے۔ بزرگ وہ تھا وہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ حسین سمجھ آ رہی ہے کہ بزرگ تو وہ تھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کہتا اللہ کی بندی میں ہی تھا۔ کہتا اچھا، اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، سیدھا نہیں اڑا جا رہا تھا۔ کہتے ایک آدمی اپنے بزرگوں کو ملنے گیا پیر صاحب کو، پیر صاحب گھر میں نہیں تھے، انہوں نے دروازہ کھڑکایا تو پیرانی صاحبہ نے دروازہ پوچھا کون ہے؟ کہہ لگی وہ ہمارے حضرت پیر سلامت فلاں فلاں۔ حضرت صاحب کہاں ہیں؟ کہتے تیرے حضرت کی ایسی تیسی۔
اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ تو وہ جو مرید تھا وہ بھی شاید کو پٹھان تھا تو وہ جب پیر صاحب آئے تو کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ کا بیوی کیسی بات کرتا ہے، آپ ہمارا اتنا بڑا استاد ہے، بزرگ ہے، پیر ہے، یہ ایسے ایسے کلمات کیوں بولتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی جب میں برداشت کر لوں کہ تمہارے ساتھ ایک دفعہ کہہ دیا تو تم بھی برداشت کر لو، سمجھے؟ تو بہرحال عورتیں جو ہے یہ آپ یقین کریں جو بر صغیر کی عورتیں ہیں یہ وفاداری میں بے مثال ہیں۔ وہ حوریں گانا گائیں گی نا، یاد ہے؟ اب تو یاد کر لیں، حوریں گانا گائیں گی کہ ہم جنتی مردوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے لیے بنی ہیں اور ہم تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گی، اور یہاں کی عورتوں کو گانا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم تمہارے لیے بنی ہیں اور کبھی تم سے جدا نہیں ہوں گی اور کسی دوسرے کو آنے بھی نہیں دیں گی، کسی دوسرے کو آنے نہیں دیں گی جب تک زندہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم کو ان کی کوئی چیز ناپسند ہے فَآسان تَكْرَهُ شَيْئًا، شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر رکھ دے، تمہیں کوئی نیک اولاد عطا فرما دے، کوئی اور نفع کی بات تمہیں دے دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت بدلنا چاہو، یعنی طلاق دے کے دوسری جگہ شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سونا دیا ہو، ڈھیر، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو طلاق دینے کے بعد کچھ بھی تم اس سے نہیں لے سکتے۔ یہاں یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی نے عورت کو طلاق دے دی تنہائی سے پہلے، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، تنہائی میسر نہیں ہوئی، اس کو آدھا مہر دینا پڑے گا، نصف مہر۔ اور اگر تنہائی ہو گئی، جمع کرنا شرط نہیں ہے، تنہائی ہوئی، اگر وہ صحبت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تنہائی ہو گئی، اب اگر طلاق دی ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا، صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔ تو اگر ڈھیر سونا بھی حق مہر میں دیا ہو تو اس کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے نا، یہ لوگ بہت زیادہ حق مہر دیتے تھے تو میں حق مہر کو کچھ مقرر کر دیتا ہوں تاکہ لوگ بہت زیادہ آگے نہ بڑھے۔ تو ایک بوڑھی عورت پردے میں آ کے کہنے لگی مہلن یا عمر، عمر ٹھہر جا، میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری بات مانے یا اللہ کی مانے؟ اور عمر رضی اللہ نے پوچھا اماں بات تو اللہ کی ماننی ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ اللہ تو کہتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم نے ڈھیر مال بھی دیا ہو تو پھر بھی واپس نہ لو، تو تم حق مہر کو محدود کیسے کر سکتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ امت کبھی تباہ نہیں ہو سکتی جس امت کی بڑھیوں کو بھی اتنے مسئلے یاد ہو۔ سیدھا کر دیا حضرت عمر کو۔ خود پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ام کلثوم سے، یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھی، حضرت علی کی بیٹی تھی، تو ان کو حق مہر میں 40,000 درہم دیے۔ تو پوچھا پہلے تو آپ نے اتنے نہیں دیے؟ فرمایا پہلے میری گنجائش نہیں تھی۔ تو بہرحال حق مہر کی کوئی شرح جو ہے کم تو ہے لیکن زیادہ نہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 10 درہم سے کم حق مہر نہ دو، کم از کم جو حق مہر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 3.25 تولے جو ہے نا چاندی یا اس کی قیمت جو ہے حق مہر کی مقدار ہے، کم از کم، زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق رکھ سکتے ہو۔ اگر تم نے ان کو ایک ڈھیر سونا بھی دیا ہو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو کیا تم ان سے لینا چاہتے ہو ناحق اور کھلے گناہ کے ساتھ؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم ان سے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو، ایک دوسرے کو پہنچ چکے ہو۔ سمجھے؟ میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کی لباس ہے۔ اب لباس سے کیا چیز چھپی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے الفاظ کے ساتھ جو ہے نا ان باتوں کو بیان کیا، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ عہد۔ وہ عہد نکاح کا بھی ہے، جیسے کہا جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب نکاح کریں تو
سوالیہ جملے نہ بولیں اور مستقبل کے جملے بھی نہ بولیں، سمجھے بھائی؟ سوالیہ جملے نہ بولیں، استفہام اس کو کہتے ہیں، سوالیہ جملے کہتے ہیں، اور اسی طرح مستقبل کے الفاظ بھی نہ بولیں۔ نکاح پڑھانے والا یہ کہے کہ میں نے فلاں کی اجازت سے اس کی بیٹی یا اس کی ہمشیرہ کا نکاح اتنے حق مہر میں ان گواہوں کی موجودگی میں تم سے کر دیا، وہ کہے میں نے قبول کیا۔ اگر اس نے کہا کہ تم سے کر دوں، وہ کہے میں نے قبول کیا، نکاح نہیں ہوتا۔ وہ کہے میں تم سے کروں گا، وہ کہتا ہے میں بھی قبول کروں گا، پھر بھی نکاح، کیونکہ یہ وعدہ ہے۔ اگر مستقبل کے جملے بولنے، یہ نکاح وعدہ ہو رہا ہے، نکاح نہیں ہو رہا، تو نہ تو استفہامیہ جملے بولنے چاہیے، سوالیہ جملے بولنے چاہیے، بلکہ ماضی کے جملے بولنے چاہیے کہ میں نے یہ کام کر دیا، اتنے حق مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح تمہارے ساتھ کیا، تو وہ کیا کہے؟ میں نے قبول کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ یہ دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جیسے ہم رشتہ کرتے ہوئے اور بہت سی چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، بچے کی صحت اچھی ہو، کاروبار اچھا ہو، مکان دکان اچھی ہو، تو اسی طرح میرے بھائیوں اس کی دین کی تحقیق بھی کیا کریں، کیا ہے وہ مسلمان ہے بھی ہے یا نہیں۔ کچھ دنوں کی بات، ایک ساتھی ہے تو اس نے بتایا کہ میرا نکاح جو ہے نا ایسی عورت سے ہوا جو قادیانی تھی، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، تو بعد میں جو ہے نا اس نے مجھے کہا تو بھی قادیانی ہو جائے۔ وہ قادیانی نہیں ہوا، بیٹی بھی ہو چکی تھی، تو وہ عورت اس کی بچی کو لے کر جو ہے نا ربوہ چناب نگر چلی گئی۔ ابھی جو ہے نا بیچارہ مقدمے بھگت رہا عدالتوں میں، ابھی 28 تاریخ کو پھر اس کی تاریخ۔ یہ تازہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ تو جہاں اور ہم تحقیقات کرتے ہیں، یہ بھی تحقیق کر لیا کریں کہ آیا یہ بندہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔